الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا اور اس کے بعد اس کی ضروریات زندگی کی ساری چیزوں کو اسے بہم پہنچایا اور عطا کیا تاکہ انسان یکسو ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کرے، اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام یا بات یا عقیدہ جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، وہ سب عبادت میں داخل ہے، اور یہ عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ تم کو پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور اللہ کے بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ قال قلت یا اللہ ورسولہ اعلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ انسان سے اگر کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور کوئی بات پوچھی جائے اور اس کا علم اس کو نہ ہو تو صحیح بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کا کہنا یہ نبی کی زندگی میں تھا۔ آج اگر وہ کہے گا تو صرف یہ کہے گا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت اور بندگی کریں اور اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے جو بندوں پر واجب ہے کہ بندے اس کی عبادت اور بندگی کریں۔ عبادت سے کوئی مفر نہیں ہے اور کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ لیکن یہ حق واجبی نہیں ہے، اللہ پر کسی کا حق ایسا نہیں ہے جو واجب اور ضروری ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ تو عبادت کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس حق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قطعاً اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ کرتے بھی ہیں تو اس میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے، شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ عبادت کے اندر جب شرک داخل ہو جاتا ہے اور وہ عبادت اخلاص سے عاری ہوتی ہے تو عند اللہ مقبول نہیں ہوتی ہے اور وہ رائگاں اور بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ اس کے بعد معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں افلا ابشر الناس، اے اللہ کے رسول کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں اور لوگوں کو بتا دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تبشرہم فیتکلوا، یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سناؤ ورنہ اس پر اعتماد کر لیں گے اور بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا یہ اس کا حق ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا چاہیے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو قبول فرمائے اور انہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔